السلام علیکم. ڈیلفا کیٹل شو سیزن 2 30 دسمبر 2022 سے ایکسپو سینٹر کراچی میں شروع ہونے جا رہا ہے. یہ ڈیری اینڈ کیٹل لائیو اسٹاک فارمرز ایسوسیشن اس شو کا انعقاد کرتی ہے، جس میں کئی سارے سیکٹر شامل ہیں. اس میں ڈیری بھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، لائیو اسٹاک بھی ہے، فشریز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ٹیکنالوجی کیا کچھ اب پاکستان میں آ گیا ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے، جو پریزیڈنٹ ہے ڈیلفا کے. اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ قادری ڈیری اینڈ کیٹل فارم کے اونر بھی ہیں، حاجی عبد الجبار قادری صاحب. السلام علیکم بھائی وعلیکم صاحب، کیسے ہیں السلام آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ورحمۃ. جی اللہ کا شکر. عبد الجبار قادری صاحب، ڈیلفا کرانے کا خیال ایز اے پریزیڈنٹ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں آیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اور کتنا امپورٹنٹ سیکٹر ہے یہ؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، تو اس کے لیے تو میں عرض کروں گا کہ یہ اس سیکٹر کو اگر میں یہ کہوں کہ ایک یتیم اور لاوارث کے طور پہ اس سیکٹر کو رکھا گیا آج تک. جو معاملات ہیں، مثلاً آج ہمارے ملک کی جو معاشی پوزیشن ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی بات ہوتی ہے، اسٹاک ایکسچینج کی بات ہوتی ہے، اور دیگر جو بھی شعبہ جاتے ہیں اس میں. اب یہ جو زراعت جو ہے نا، ایک لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ، یہ ایک سمجھے ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے ملک کی، ہمارے کیا دنیا کے کسی بھی ملک کی معیشت. اگر آپ بین الاقوامی طور پہ دیکھیں تو ہر ملک میں جو ہے یورپ میں دوسرے دیگر ممالک میں جہاں یہ فارمنگ ہے یہ گروتھ کر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو حکومتی سطح پہ ان کو مطلب ان کو ساتھ سپورٹ تعاون ہے. کیا جا رہا ہے، سپورٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں پہ الحمدللہ ایک زرعی ملک ہے، لیکن یہ ہمارے ملک میں یہ چیز ہے کہ اس کام میں ہر وہ شخص آ سکتا ہے کہ جس کے پاس جس کو جو کہ ایک بے روزگاری کے معاملات میں ہے. اگر کوئی آتا ہے تو اس کے لیے نہ تو یہ حکومتی سطح پہ اس کام کی کوئی انسٹیٹیوشن وغیرہ ہے کہ اس کو بریفنگ دی جائے، لیکن اگر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت کوئی بزنس مین اگر کسی بزنس سے سوئچ ہو کے اگر آتا ہے تو اس کو ایک سپورٹ جسے کہا جائے، اس کو ایک بریفنگ دی جائے کہ جس میں اس کی امید ہو کہ یار چلو اتنا میں کام کر رہا ہوں. اس میں مثلاً ہماری جو پروڈکشن ہے، دودھ، بنیادی چیز ہے ہماری دودھ. اب اس کے معاملات دیکھ لیں، جو اس کے دودھ کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں، غذائی اجناس ہیں، یہی وہ ان کے سارا معاملات حالات کسی پہ پوشیدہ نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے ملک کے. اس میں کیا ہے کہ وہ چیزیں ریٹ وائز ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ جو چیز آج سے زیادہ نہیں، 1 سال پہلے اگر اس کی کوئی قیمت، کوئی آئٹم 40 روپے کے جی تھا تو آج وہ اس سے 100% پلس ہو کے 80 روپیز ہو چکا ہے. جبار قادری صاحب، آپ نے ابھی بات کہی کہ جانوروں کو جو اجناس دی جاتی ہے، جو ان کا راشن ہے، جو ان کا کھانا ہے، وہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. اس کی ذرا ریزنز مجھے بتائیے گا. کیا اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بہت ساری ہماری پروڈکٹ چاہے میٹ کی صورت میں ہے یا پھر وہ اجناس کی صورت میں ہے، وہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، ملک سے چلی جاتی ہے، تو آپ کو مہنگائی ایک اس وجہ سے بھی لگ رہی ہے؟ دیکھیے، اس وجہ سے یہ تو ایک بنیادی ریزن یہی ہے، بنیادی. دیکھیں نا، میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے. اب ہمارے یہاں گندم اجناس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمارے ملک ہمارے خطے پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری وہ تمام چیزیں ایکسپورٹ کی طرف جا رہی ہیں. آج ہمارے دودھ، گوشت، مرغی، انڈا، یہ ہماری مطلب ہر غریب امیر کے ہر شخص کی ہمارے اپنے بچوں کی ضرورت ہے. اب ان چیزوں کو آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر دودھ کی پروڈکشن ہے، دودھ کی بات کی جاتی ہے کہ فارمر دودھ مہنگا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اب آپ وجہ یہ کہ دودھ ہم جن ریسورسز سے دودھ حاصل کرتے ہیں، جو اجناس سے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ان کے اوپر کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ اس کے ریٹ کو ڈی کیپ کیا جائے. ہمارے پہ پابندی کیا لگائی جاتی ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو بھی ڈی کیپ کریں. مثلاً اگر ان چیزوں کو اس میں حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی آئے کہ جس میں جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، جن چیزوں سے ہماری دودھ کی پروڈکشن آ رہی ہے، جس چیزوں سے ہمارے پاس انڈا آ رہا ہے، مرغی آ رہی ہے، جو بھی ضروریات، بنیادی ضروریاتی چیزیں جو آ رہی ہیں، اب اس کی کوسٹ اگر میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک پان کے کیبن والا یا کوئی ایک دکاندار اگر کوئی چیز مارکیٹ سے وہ 10 روپے کی خرید کے لا رہا ہے تو آپ کیا سوچیں گے وہ 11 روپے کی اس کو بیچے گا، کیونکہ اس نے اپنے بزنس بھی لینا ہے. اب اس کی کوسٹ ہی اگر 10 روپے کی ہے تو آپ اگر یہ اس سے ایکسیپٹ کریں کہ آپ 9 روپے کی بیچیں تو وہ کیسے کریں. اب رہا معاملہ یہ کہ لائیو اسٹاک کا ہی کام ہے جو ہمارا ڈیری فارم کا، یا اس کو ہم عوام الناس کی بات نہیں کر رہا میں کہ مجھے میرے دل کی ایک یہ وہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں بالکل یتیم سمجھا جاتا ہے.
ہمارے فارمروں کو ان چیزوں پہ نہیں دیکھے. فارمر کے مثلاً بھوسا ہے, جو اجناس ہیں ہمارے, وہ سب ایکسپورٹ کی طرف جا رہی ہیں. اب جو ہماری ضرورت کو, ہمارے ملک کی, ہمارے گھر کی ضرورت جب تک ہماری پوری نہیں ہوگی تو ہمارے یہاں مہنگائی کا فقدان کیسے ہوگا؟ جو مہنگائی کا ریشو جو چیزوں پہ جا رہا ہے, ہمیں اس چیز پہ پابند کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو اس مخصوص ریٹ تو پہ. آپ ڈیلفا کے پلیٹ فارم سے یا سرکار کی سطح پہ, کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے آپ پریزیڈنٹ ہیں ڈیلفا کے, تو اس چیز کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے ہیں سرکار کے ساتھ کہ بھائی یہ اگر یہ سب باہر چلا جائے گا تو پھر آپ لوگوں کو کیا دیں گے, ہم اپنے لوگوں کو کیا دیں گے اور کیسے دیں گے, کس ریٹ میں دیں گے؟ دیکھیں سر, میں آپ کو ایک عرض کروں, ابھی چند دن سے ٹی وی پر ایک نیوز چل رہی ہے کہ ہمارا پاکستان کا سرمایہ, برین آف پاکستان, وہ فگر کتنا تھاؤزینڈ ہمارا پاکستان کا سرمایہ اس ملک سے جا چکا ہے. اس کو آپ سوچیں ذرا, اس کی گہرائی میں جائیں تو ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ بے روزگاری پھیل رہی ہے, اور پھر آپ نے یہ بات کی نا کہ اس چیز کو آپ کیسے ہائی لائٹ کریں گے کلیئر. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم کاروباری لوگ ہیں. اب جیسے آپ کے توسل سے, آپ کے چینل کے توسل سے جو بھی میری باتیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, تو لازمی سی بات ہے یہ لوگوں تک پہنچیں گی. اب ہم کاروباری لوگ ہیں, ہم خدا نہ خواستہ کوئی سیاست میں تو ہے نہیں کہ اب ہم اس کے لیے کہ اپنی پارٹی بنائیں, ہم الیکشن لڑیں, اس کے بعد ہم اسمبلیوں میں جائیں اور وہاں جا کے اس معاملات پہ آواز اٹھائیں. تو اتنی تو ہماری دسترس نہیں ہے. ہماری دسترس جہاں تک ہے آپ لوگ ہیں, یا الحمدللہ ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا ڈیلفا کا, جس میں کہ یہ اس کے جو شو, جیسے ابھی ڈیلفا کیٹل شو سیکنڈ سیزن 2 ہونے جا رہا ہے, اس کے اندر یہ شو کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ہمارے شعبے سے, ہمارے فارمر حضرات ہیں جو شعبے سے منسلک ہیں, ان کو اویئرنیس دی جائے, وہ بھی اس اویئرنیس سے فائدہ اٹھائے, اور عوامی سطح پہ بھی لوگوں کو یہ روشناس کرایا جائے کہ فارمر کس طریقے سے کس معاملات کو ڈیل کر رہا ہے. جبار بھائی, بریڈ کے سلسلے میں خاص طور پہ آپ ملک کے شعبے میں جیسے کام کر رہے ہیں, دنیا بھر میں گائیں ایسی بھی ہیں کہ جو 50 کلو بھی دودھ دے رہی ہیں. ہم آج بھی تقریباً 10 سے 15 کے درمیان, 15 بڑی مشکل سے جاتے ہیں, اس کے نیچے ہی ہیں. کیا ریزنز اس کے لگتے ہیں؟ اب تو آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہو گیا, وجہ کیا ہے؟ ریزن سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اب جانوروں کو کھلانے کے لیے اجناس نہیں بچا. جو ہماری کوسٹ ہے وہ بہت باہر ہوگی. آج ہمارے پاس دیکھیں, آپ کا ملک سے باہر سے آپ کا اینیمل امپورٹ ہو کر پاکستان میں آ رہا ہے, لیکن اگر ان کو ہم لائیں اور اس کے بعد ہم اس کو کھلا نہیں سکیں, اب ہمیں اینیملز بھی امپورٹ کریں اور اس کے بعد اس کے راشن بھی امپورٹ, ملک کی جو حالت ہے آپ کے سامنے بھی. اب جب تک ہم جانور اگر لے آتے ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹی دیسی مثال سادی سی دے ہوں کہ قربانی کے سیزن آتا ہے, گھروں میں شوق میں لوگ جانور لاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگ ایسے الحمدللہ سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے والے تو ان سے اپنی اولادوں کی طرح جانوروں سے محبت کرتے ہیں. میں عوام الناس کو ایک چھوٹا سا ایک فارمولہ دوں گا کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ 10 دن کے لیے اپنے گھر پہ ایک جانور لے کر آئے, آپ نے ایک بکرا لائے, چھوٹا ایک اینیمل لائے, آپ خالی اس کی 10 دن کی کاسٹ لگائیں کہ وہ 10 دن میں اس نے آپ کو دودھ نہیں دیا, آپ اس کو شوق میں سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے کے لیے اپنے شوق میں آپ خالی اس کی کاسٹ لگا لیں. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ 10 دن کے اس کے اخراجات آپ کے اوپر کیا آئیں گے, اور جو فارمر سال ہر سال سے اس پہ کام کر رہا ہے اس کی کاسٹ آپ کمپیئر کر لیں. مشکل کام ہے یہ. ایز اے پریزیڈنٹ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ یہ آپ کا کیمرہ ہے. سر, میں پیغام صرف یہی دوں گا کہ الحمدللہ ڈیلفا کے پلیٹ فارم سے پہلا سیزن ہمارا جو اس کی جو عوامی پذیرائی ملی تو ہمیں حوصلہ ہوا, ہم ڈیلفا کو, ہماری ڈیلفا کی کور کمیٹی, ہماری ٹیم کو حوصلہ ہوا کہ ہمیں ایسا ایونٹ پبلک کی طرف سے رسپانس ملا کہ ایسا ایونٹ ہونا چاہیے, اور الحمدللہ ڈیلفا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پبلک کی مطلب اویئرنیس کے لیے پبلک کو, کیونکہ جو ڈیٹیں اس میں کاؤنٹ کی گئیں الحمدللہ یہ دیکھیں 30, 31 اور پہلی, یعنی کہ بچوں کی اسکولوں کی چھٹیاں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے, خاص طور پر ہمارے کراچی کی فیملیز سے, کہ وہ آئیں ہمارے ایونٹ میں شریک ہوں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں. جس طرح میں نے اپنے شہریوں سے یہاں کی گزارش کی آنے کی, اسی طرح میں ڈیری, لائیو اسٹاک, ایگریکلچر, فشریز اور جدید ٹیکنالوجی کے جو بھی ان شعبہ جات سے وابستہ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں, ہماری اس ڈیلفا شو کو جوائن کریں اور اس میں آ کے ہمارے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ایونٹ کے بعد جو ہمیں ریسپانس مل رہا ہے, ہمارے اس ایونٹ کے ہونے سے پہلے جو
ہمیں یہ لگتا ہے اور میری امید ہے اللہ خیر رکھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم سے نئے نئے لوگ آ کر جڑ رہے ہیں، اس صنعت سے وابستہ جتنے بھی لوگ آ کر جڑ رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ قافلہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا رہے گا، اور وہ ایک ہے کہ حیات لے کر چلو، کائنات لے کر چلو، چلو تو سارے جہاں کو ساتھ لے کر چلو۔ انشاءاللہ ہم سے جس محبت سے لوگ ہم سے تعاون کر رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں، اور اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ جو شانہ بشانہ چل رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اور لوگوں کو بھی اس پروگرام میں آنے کی دعوت دیں، اس پروگرام کو، ہمارے شو کو جوائن کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ حاجی عبد الجبار قادری صاحب، پریزیڈنٹ ڈیلفا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم سے گفتگو کی اور پیغام جا رہے ہیں۔ یہ ہماری سرکار کا سوچنے کے لیے ضرور ہے کہ ہمارے فارمرز جو ایک ایسی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں کہ جو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے مددگار ہے، اور اگر ہم ان کو زندہ نہیں رکھ پائیں گے تو پھر شاید ہم کوئی بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ تو پھر یہ بہت ضروری دکھائی دیتا ہے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی ہمارے لوگوں کی سپورٹ ہو رہی ہوگی، اور جو ان کے مسائل ہیں خاص طور پہ جو اجناس کے سلسلے میں کہ وہ تمام کی تمام باہر چلی جاتی ہے، تو پھر تو مہنگائی بڑھنی ہے۔ ہم اگر اپنے ملک میں مہنگائی کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ان تمام ڈیسیشنز پہ کنٹرول کرنا ہوگا جو ڈیسیشنز لیے جا چکے ہیں۔ ڈیلفا کی آواز کو یہاں سننا بھی ہوگا۔ نسیم راجپوت آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، جلد پھر ملاقات کریں، ٹل دین اللہ نگہبان۔